کیا پاکستان کے آئینی نظام میں ایک نئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا ہمارا خطہ ایک اور پاک افغان تنازع کے دہانے پر کھڑا ہے؟ مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ رشتہ ازواج میں منسلک نکاح کس نے پڑھایا ویڈیو وائرل اور کیا بھارت سے آیا بندر ہماری انتظامی صلاحیتوں کا مذاق بن چکا ہے؟ آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کی 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو چکی ہے۔ کیا پاکستان کے آئین میں ایک نیا باب کھلنے والا ہے؟ اسلام آباد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ورچوئل صدارت میں ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک اہم فیصلہ سامنے آیا۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ترمیم بظاہر ایک تکنیکی قانون سازی ہے، لیکن اس کے اثرات ملکی سیاسی توازن، عدالتی ڈھانچے اور وفاقی اختیارات پر گہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے کی، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ترمیمی مسودے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا، جس کی کابینہ نے شکوار منظوری دے دی۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ NFC میں صوبوں کے حصے کم کرنے کا معاملہ اس ترمیمی ایجنڈے سے شامل نہیں کیا گیا، جو اس وقت صوبائی حکومتوں کے لیے ایک بڑا اطمینان کا پہلو بھی ہے۔ اب یہ ترمیم سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے، جہاں سے آئین کا حصہ بننے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم صرف ایک قانونی ترمیم نہیں ہے، بلکہ ایک آئینی عدلیہ کے قیام کی سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ ناظرین، تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی کی پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ترمیم کے تحت ججز کے تبادلوں کا اختیار وزیر اعظم یا صدر سے نکال کر جوڈیشل کمیشن کے سپرد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، تاکہ عدلیہ کے انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کم کی جا سکے۔ یہ اقدام عدلیہ کی خود مختاری کی جانب ایک پیش رفت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کے قیام سے عدالتی اختیارات میں ایک نئی تقسیم بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق حکومت نے یہ ترمیم اس وقت لانے کا فیصلہ کیا ہے جب ملک میں عدلیہ اور انتظامیہ کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ ایسے میں آئین عدالت کے قیام کو کچھ ہلکے طاقت کے توازن کی اثر نو تشکیل کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کے قیام کی تجویز پہلی بار رکھی گئی تھی، لیکن گزشتہ 18 سالوں میں کوئی حکومت اس سمت میں عملی قدم نہیں اٹھا پائی۔ اب اگر 27ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے تو پاکستان کے آئینی اور عدالتی نظام میں یہ سب سے بڑی ساختی تبدیلی مانی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم واقعی عدلیہ کی خود مختاری کو مضبوط کرے گی، یا پھر یہ طاقت کے توازن کو ایک نئے تنازع میں بھی بدلنے کا اختیار رکھتی ہے؟ دوسری جانب ناظرین، استنبول میں بڑی خبر وہاں سے سامنے آئی۔ پاک افغان مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ کیا نئی پاک افغان جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کے حالیہ بیان نے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ ان کے مطابق پاک افغان مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور پاکستانی وفد خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا ہے۔ اس بیان نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر کشمکش اور ممکنہ تصادم کی فضا بن رہی ہے، کیونکہ خواجہ آصف کے مطابق مذاکرات میں شامل افغان وفد صرف زبانی یقین دہانیوں پر اصرار کرتا رہا، جبکہ پاکستان نے واضح کیا کہ بین الاقوامی مذاکرات میں صرف تحریری معاہدے ہی قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ افغانی وفد اصولی طور پر کئی نکات پر متفق نہیں تھا، مگر کسی بھی تحریری ذمہ داری کو قبول کرنے سے وہ انکار کرتا رہا۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ ترکیہ اور قطر نے ثالث کے طور پر ایمانداری سے کردار ادا کیا اور وہ پاکستان کے موقف کے حامی بھی رہے، مگر جب افغان فریق نے کسی عملی اتفاق پر آمادگی ظاہر نہیں کی تو ثالث ممالک نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ خواجہ آصف کے الفاظ میں اگر ثالثوں کو ذرا بھی امید ہوتی تو وہ کہتے کہ آپ ٹھہر جائیں، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیاست کے میدان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو ناظرین، ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا نکاح سوشل میڈیا پر اس وقت نئی بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ مشہور کلینیکل سائیکولوجسٹ، سابق نیوز اینکر اور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے حال ہی میں اپنی قریبی دوست حارث کھوکھر سے نکاح کر لیا ہے۔ اس نکاح کی خاص بات یہ رہی کہ تقریب مولانا طارق جمیل کی رہائش گاہ پر ہوئی اور نکاح انہوں نے خود پڑھایا۔
یہ تقریب محدود مگر باوقار تھی، جس میں فرح اقرار سمیت چند معروف شخصیات بھی شامل ہوئیں۔ ڈاکٹر نبیہ نے آف وائٹ رنگ کا سادہ مگر پرکشش لباس پہنا تھا، جبکہ ان کے ہمسفر حارث کھوکر نے بھی اسی رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر نبیہ نے تقریب میں 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات پہنے، جبکہ ان کا لباس بھی معروف ڈیزائنر حنا سلمان کا تیار کردہ تھا، جس کی قیمت بھی تقریباً 1 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نبیہ نے بتایا کہ انہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نکاح پڑھائیں گے، بلکہ یہ فیصلہ خود مولانا نے 2 روز قبل کیا۔ ان کے مطابق یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے یادگار اور روحانی تجربہ ہے۔ سوشل میڈیا پر اس نکاح کی ویڈیو ناظرین وائرل ہو چکی ہیں۔ صارفین کے درمیان بحث چھڑ گئی ہے، کچھ نے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تو کچھ نے ڈاکٹر نبیہ کے ماضی کے بیانات اور ان کے موجودہ طرز زندگی پر تنقید بھی کی۔ ناظرین، اسی دوران ایک اور دلچسپ خبر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ بھارت سے آیا بندر انتظامیہ کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ ڈونگا بونگا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سرحد پار سے آنے والے ایک بھارتی بندر گزشتہ 4 روز سے پنجاب کے علاقے ڈونگا بونگا میں انتظامیہ اور شہریوں دونوں کے لیے ایک نیا امتحان بن چکا ہے۔ بندر کی آمد نے علاقے میں خوف، تجسس اور تفریح تینوں جذبات کو جنم دیا ہے۔ تجزیاتی طور پر دیکھا جائے ناظرین تو یہ واقعہ صرف ایک غیر معمولی حیوانی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ سرحدی نگرانی، ماحولیاتی توازن اور عوامی رد عمل کے کئی پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بندر گھروں کی چھتوں اور درختوں پر اچھل کود کرتا ہے، جس سے شہری حیرت اور خوف کے درمیان معلق نظر آتے ہیں۔ کئی افراد نے اس کے مناظر موبائل فون سے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دیے ہیں، جس سے بندر ایک مقامی سیلیبریٹی بن چکا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کے ذرائع کے مطابق بندر ممکنہ طور پر بھارتی حدود سے غلطی سے پاکستانی علاقے میں داخل ہوا۔ رینجرز اور وائلڈ لائف ٹیمیں 4 روز سے اس کی تلاش میں مصروف ہیں، لیکن اب تک بندر کو پکڑنے میں ناکامی کا سامنا رہا۔ وائلڈ لائف حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بندر کے قریب نہ جائیں اور اطلاع دیں تاکہ اسے محفوظ طریقے سے پکڑ کر جنگل میں واپس چھوڑا جا سکے۔ تاہم ناظرین، زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ عوامی تجسس اور سوشل میڈیا کے شعور نے معاملے کو سنجیدہ کارروائی سے زیادہ ایک تماشا بنا دیا ہے۔ تجزیہ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ محض ایک بندر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک نظامی عکاسی ہے کہ کیسے معمولی واقعات بھی انتظامی کمزوری، سرحدی نگرانی کی خامیاں اور پھر عوامی رویوں کی حقیقت بے نقاب کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔